دیکھو جی مشکات الاثار کون سا ہے 96 یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی اوپر سے زکوٰۃ کے متعلق باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے بتا چکا ہوں، اس کا اجرا بار بار ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کے شروع میں نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے اس چاہت کا اظہار تھا، اور نیکوں کے ساتھ حشر ہونے میں نیکی کرنی پڑے گی تو نیکی کا بیان آیا۔ پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم آیت آئی ولکن البر من آمن باللہ، یہاں سے بر کا بیان شروع ہوا نیکی کا، اس میں من آمن باللہ ہو گیا، والیوم الآخر ہو گیا، واقام الصلاۃ ہو گیا، وآتی الزکاۃ کا بیان شروع ہوا تھا۔ یہاں سے اوپر کافی سارا بیان آ ہی چکا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا آپ کو معلوم ہی ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کو آپ دو چار باتیں نوٹ فرما لیجئے، کیونکہ آپ سوم والے ہیں، وہ بات چاروں والوں سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ واجب کس مال پر ہوا کرتی ہے، آج کل کے حساب سے بھی لکھ لیجئے آپ، سونے اور چاندی پر، تجارت کے مال پر، سونا چاندی اور تجارت کا مال اور کیش روپیہ، چاہے اکاؤنٹ میں ہو، فون پے میں ہو تو فون پے اکاؤنٹ سے ہوتا ہے، یا آپ کی جیب میں رکھا ہو، گھر میں رکھا ہو، یا آپ کا قرضہ کسی کے اوپر ہو، یہ سارا آپ کا کیش کہلاتا ہے۔ کیش کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہو، کیش کا مطلب آپ کے روپے پیسے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، روپیہ پیسہ سونا چاندی مال تجارت یہ عام ہیں، باقی وہ خراج اور عشر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے، جہاں آئے گا وہاں بتائیں گے، فی الحال تو موٹی چیز بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ تو زکوٰۃ کس مال پر واجب ہوتی ہے؟ روپے پیسے پر واجب ہوتی ہے، سونے اور چاندی پر واجب ہوتی ہے، اور تجارت کے مال پر واجب ہوتی ہے۔ یہ نوٹ کیا آپ نے؟ آگے دوسری بات یہ تو ایک ہوئی نا، دوسری بات یہ ہے، ہماری آواز ہمیں کو آ رہی ہے واپس، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ ہاں اب بند ہوئی ہے، لکھا جی آپ نے؟ دوسری بات لکھیں کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ کتنے مال پر واجب ہوتی ہے؟ جی دیکھیں جی، ہاں آواز ڈبل ٹبل ہو گئی تھی آپ کی طرف سے شاید، اب صحیح ہے، اب نہیں ہو رہی۔ جی مائک بند رکھیں۔ تو دوسری بات کہ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہوتی ہے، تو آپ لکھ لیجئے، سونے کے بارے میں لکھ لیجئے پہلے آپ، 7.5 تولے سونا، یہ 12 گرام والا تولہ ہے، یہ بھی آپ نوٹ کریں، 12 گرام والا تولہ، دس گرام والے سے تو پھر 81 گرام ہو جائے گا، 8 تولے کچھ گرام، تو میں 12 گرام والا جو انٹرنیشنل جو تولہ ہے وہ یہی ہے اپنی۔ تو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے روپے، جتنے میں 52.5 تولی چاندی ہم لا سکتے ہیں، اتنے روپے، جیسے کہ 700 کو ہے مان لیجئے تو 35,000 روپے ہو گئے اس وقت، یہ اس کا آدھا، یا اس سے اور بڑھا لیجئے، تقریباً 40 بیٹھ رہا تھا، ابھی حساب لگائے تھے، تو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور تجارت کا مال جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، یا اتنے پیسے روپے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہوں، یہ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب اس میں ایک اہم بات، ہم جہاں ہندوستان میں رہتے ہیں اور اس وقت پورے تمام کے تمام 240 ملکوں کا حال یہی ہے،
ابھی فی الحال حال ایک صحیح ہے سب کا کہ سونے چاندی کا الگ الگ حساب نہ لگا کر کے اب موٹا سا حساب نوٹ کر لیجیے آپ کہ بھئی جتنے روپے میں 52.5 تولے چاندی آتی ہے تو ہم اسے مان لیجیے 700 کے بھاؤ ہیں آج، تو 700 کو جب ہم گنا مار رہے ہیں اس سے، ایک منٹ، 700 گنا 52.5، 700 لکھ دیجیے، پہلے 52 لکھیں، 52.5 گنا 700، 36,750 کے لگ بھگ آیا مثال کے طور پر۔ تو جس کے پاس اتنے روپے ہیں، اتنے روپے کا سونا چاندی ہے، اتنے روپے کا مال تجارت ہے۔ اصل پوائنٹ یہی ہے، اب وہ سونے چاندی کا حساب اس وقت لگتا تھا جب سونے کے سکے چاندی کے سکے چلتے تھے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کسی کے پاس سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولے تک پہنچ رہا، کسی کے پاس چاندی ہی چاندی ہے تو دیکھتے تھے کہ 52.5 تولے چاندی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کے ساتھ روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، روپیہ پیسہ بھی سونے چاندی کے حکم ہی میں ہے۔ تو اس لیے وہ والا حساب اب ہے نہیں، لکھ لو، لیکن چونکہ پڑھائی لیول پہ یاد رہنا چاہیے ہمیں، تو پڑھائی کے حساب سے تو یاد رہنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ کیش میں نے روپے پیسے کو کہا ہے، کبھی آپ ڈھونڈو گے پہلے کیش آیا تھا، کیش کا لفظ آیا نہیں۔ دوسرا کتنے پر واجب ہوتی ہے وہ آپ سے بتا چکا ہوں، 7.5 تولے سونا۔ اگر فقط سونا ہی ہو، نہ پیسہ ہو، نہ تجارت کا مال ہو، نہ چاندی، کچھ نہیں ہے ٹو زیڈ، اور ایسا ہوتا ہوا تو ہے نہیں، اور چاندی ہو صرف، نہ سونا ہو، نہ تجارت کا مال ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، تو 52.5 تولے چاندی 12 گرام والا۔ اور اگر مال تجارت ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یا پھر ہے، تو وہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، یا روپیہ پیسے ہیں تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی جی۔ تیسری بات جس کا ذکر یہاں ہے اس آیت کے اندر، اب اسے دیکھ لو، دیں کس کو دینا ہے؟ تو ایک موٹا سا لفظ کیا ہے؟ مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ہے۔ موٹا لفظ تو یہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ جس کے پاس یہ سب نہ ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، 7.5 تولے سونے کی قیمت نہ ہو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہ ہو، جتنے روپے میں 52.5 تولے چاندی آتی ہے اتنے روپیے نہ ہو، یا جو ہے اتنا مال تجارت وغیرہ نہ ہو، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اب اس کو دے سکتے ہیں۔ سمجھ گئے جی آپ؟ ایک منٹ، زکوٰۃ کس مال پر واجب ہوتی یہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ اور جو ہے کتنے مال پر واجب ہوتی یہ بھی ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کسے دی جائے تو 8 مصارف زکوٰۃ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، ان کو الگ الگ کر کے لیجیے۔ الصدقات ای الزکوٰۃ، یہاں پر زکوٰۃ مراد ہے، واجبی صدقات مراد ہیں، واجبی صدقات اور زکوٰۃ یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ سمجھ گئے جی آپ؟ نفلی والا مراد نہیں، کیونکہ نفلی جو صدقہ ہوتا ہے امداد کے حکم میں ہوتا ہے جی، وہ امداد کے حکم میں ہوتا ہے۔ لکھیں آپ، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ کہہ لو فی الحال کے لیے تاکہ مطلب صحیح ہو جائے، للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت تو مال ہو جو نصاب سے کم ہے، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس بالکل نہ ہو، تو بالکل نہ والا ہو یا تھوڑا بہت مال ہو لیکن وہ نصاب سے کم ہے، صاحب نصاب نہیں بن رہا۔ والعاملین علیہا، عاملین علیہا یہ بیان اوپر آ چکا آپ کا، یہ کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو مصدقین بھی کہتے ہیں، ساعین بھی کہتے ہیں، عاملین بھی کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کی جاتے ہیں تو ان کی تنخواہیں وغیرہ اسی سے دی جایا کرتی تھی، تو عاملین علیہا زکوٰۃ کی وصولیابی پر جو مقرر کیے گئے لوگ ہیں یہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے دی ہی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی جن کے دلوں کو مانوس کرنا مقصد ہے۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے، دو بات، یا تو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، ان کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے اسلام سے زکوٰۃ دی جاتی تھی، یا نئے نئے اسلام قبول کیے ہوا کرتے تھے اور وہ مالدار بھی ہوتے تھے تو اس لیے ان کو دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ مؤلفۃ قلوب والا جو ہے یہ فی الحال موقوف ہے، منسوخ تو نہیں کہہ سکتے، موقوف کہیے گا،
اور جب کبھی آئندہ ایسا کوئی حالات بنیں گے جہاں ضرورت پڑے گی تو وہاں پر یہ دیا بھی جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ للفقراء 1، والمساکین 2، والعاملین 3، والمؤلفۃ قلوبہم یہ 4 ہو گئے۔ پھر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، ظاہر سی بات ہے غلام تو غریب ہی ہوتا، اپنا کچھ ہوتا نہیں اس کا۔ اور مکاتب غلام کا بھی آپ نے پڑھائی ہے کہ مکاتب بن گیا غلام کہ اتنے روپے مجھے لا کر کے دے دو، آقا نے کہہ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں لے آؤں گا کما دھما کر کے یا مانگ کر جیسے بھی، تو اس کے گردن چھڑانے میں، اس کو آزاد کرنے کرانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور قرض جس پر قرضہ ہے، غارمین کہتے ہیں جس پر قرضہ ہے، بہت سارا قرضہ ہے، وہ سارا قرضہ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو آپ اس کے قرض میں اس کی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے مجاہدین جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے مجاہدین جانے کے بعد ان کی اپنی جیب دیکھی جاتی ہے جسے کہتے ہیں ہم، تو وہاں جانے کے بعد اگر اپنی جیب میں ہے تو مالدار ہے، اپنی جیب میں نہیں ہے گھر چاہے مالدار کیوں نہ ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر جسے کہتے ہیں، سمجھ گئے جی آپ بات، یہ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر کی اب جو ہے تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا، جن مسافروں کی جیب میں موبائل ہوتا ہے اور اس میں فون پے وغیرہ یہ پے ٹی ایم وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں پیسے ہوتے ہیں، عام طور پر خرچ کر سکتے ہیں وہ ہر وقت، تو اگر اتنے ہیں ان کے پے ٹی ایم میں، ان کے اکاؤنٹ میں، یا فون پے وغیرہ میں، یا گوگل پے وغیرہ میں، کہ جو نارملی سامان خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ والے نہیں ہیں مسافر، ان کے پاس پیسہ ہے، معنن پیسہ ہے، اور نارمل مسافر جیسے ہوتا ہے بیچارہ، ایسے آتے ہیں بیچارے یہاں بھی کہ ہماری جیب کٹ گئی اور ہمارا جو ہے پیسہ نہیں ہے جیب میں، اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو دے سکتے ہیں انہیں بھی۔ دیکھیں آگے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے فرض مقرر کر دیا گیا، یہ اللہ نے فرض مقرر کیے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے پر دیا جائے گا۔ ان سب کا خلاصہ اگر دیکھیں تو مستحقین زکوٰۃ کا بیان ہے، مستحق دیکھا جائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکیم ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو علم ہے کسے دلوانا ہے، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ حکمت اس میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ صحیح بات تو یہ، باقی حکمت پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فقراء مساکین کو کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ والعاملین علیہا، جو مصدقین اور ساعین ہوتے ہیں ان کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ مؤلفۃ قلوب کی حکمت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ آپ شاید اس سال آپ کا کلام پاک کا ترجمہ ہو رہا ہوگا، تو معرفت القرآن چل رہا ہوگا آپ کا، اپنے مطالعے میں کر رہے ہوں گے، تو اس میں بہت ساری وضاحت ہے۔ اس آیت پر تو بہت لمبا لکھا ہے انہوں نے۔ والغارمین، جو قرض، وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کا، والغارمین جس پر قرضہ ہے، قرضے کی ادائیگی کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، فہؤلاء مصارف الصدقات الواجبۃ لا يجوز صرفها في غیرہم، اور یہ سارے کے سارے واجب صدقات کے مصارف ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، زکوٰۃ واجب اور فرض، اور جو ہے آپ کی فطرہ واجب اور فرض، اور منت والا جو ہوتا روپیہ پیسہ واجب اور فرض، لہذا اس اعتبار سے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اور آپ کو کہ واجب کا لفظ زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ فرض کے ساتھ میں واجب کا لفظ ایک عام محاورے میں استعمال ہوتا ہے، محاورتاً۔ جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن واجب بول دیتے ہیں، فلاں فلاں پر اتنا اتنا مال ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب نہیں فرض ہے، تو ہو جاتا ہے استعمال، اس لیے یہاں پر واجبہ لکھ دیا انہوں نے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ لا يجوز صرفها في غیرہم، فرماتے ہیں اس کا خرچ کرنا ان کے علاوہ میں جائز ہی نہیں ہے۔ غیر مستحق کو، مستحق کو زکوٰۃ دی جائے گی، غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ وما كان من الحاجات الملیہ، اور جو اس کے علاوہ ملتی، ملت کی حاجتیں ضرورتیں ہیں، امت کی حاجت ضروریات ہیں، فیصرف فیہا، مطلب سڑک بنوانی ہے یا کچھ اور کام کروانا اسلامی حکومت میں، تو وہاں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگے گا۔ مدرسے کی تعمیر میں یا مسجد کی تعمیر کے اندر پیسہ وغیرہ خرچ نہیں ہوگا زکوٰۃ کا۔ فرماتے ہیں فیصرف فیہا، اس میں خرچ کیا جائے گا، ما یوخذ، وہ مال جو کہ لیا جائے گا، من الخراج والجزیہ، جو کہ خراج غیر مسلموں سے ان کی زمین پر لیا جانے والا ٹیکس، والجزیتی، اور جزیہ، جزیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، غیر مسلموں سے مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے کہ ہماری اسلامی حکومت میں رہو گے تو ٹیکس دے کر کے رہو گے، اسے کہتے ہیں جزیہ کہتے ہیں اسے، وہ خرچ کر لو، سڑک بنا لو، اس سے کچھ بھی کر لو۔ او من خمسل،
غنیمہ مال غنیمت کا 5واں حصہ، میں نے بتایا تھا 5 سے مراد پنجہ، جیسے 20 پنجے 100 ہوتے ہیں، تو یہ جو پنجہ ہے پنجہ وہی ہے، یعنی 100 روپے میں سے 20 روپے خمس کہلاتا ہے، تو مال غنیمت کا خمس یہ خرچ کیا جائے گا، اس طرح کی ملی ضروریات کے لیے ہوتا ہے۔ وہ خمس الرکاز، دفینے مل جاتے ہیں، جیسے دفینے وغیرہ مل جاتے ہیں، تو دفینہ نکل گیا تو 5واں حصہ تو وہاں جائے گا، باقی اس میں بٹنا بٹانا ہو جاتا ہے وغیرہ اس کے علاوہ۔ فَإِن لَمْ تَتَيَسَّرْ هَذِهِ الْمَدَّاتُ، پس اگر یہ ناکافی ہو جائیں یہ مدات، یعنی خراج و زکوٰۃ اور جزیہ وغیرہ، خراج جزیہ اور خمس غنیمہ اور خمس رکاز، ان سب سے بھی اگر ملی ضرورت پوری نہ ہو سکیں، او قصرت عن الحوائج، یا ضرورتوں سے پیسے کم پڑ گئے ہیں، یستقرض من المسلمین فی سبیل اللہ، تو ان سے قرض لیا جائے گا مسلمین سے اللہ کی راہ میں، کما قال اللہ تعالی اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، جیسے اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے دو، قرض حسنہ اللہ کو دے دو۔ وقال تعالی، اور اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسن دے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر کے واپس دے دے۔ وعد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے ھذا القرض، اس قرضے کو، نصرتا لہ، اپنی مدد، حیث قال، اور یہ کہا اللہ نے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور بضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب بتائیے اللہ کی مدد کون کر سکتا؟ یہ ویسی اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کی مدد کون کر سکتا؟ لیکن اسی کو اللہ نے مدد شمار کر لیا، اللہ کا فضل۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی لقوی عزیز، لام للتاکید، یقیناً قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب حکمت والا ہے۔ بس سبق یہیں پر روک دو، سبق یہیں پر روک دو، جائیے باب بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی، غزوہ خیبر۔ اور غزوہ خیبر کل جب پڑھایا تھا تو پوری کتاب المغازی کا اجرا آپ کو ہم نے دے ہی دیا تھا کہ پوری مغازی میں کیا کیا شروعات ہوئی، ہر جگہ آپ کو یہودیوں کا دخل ملا۔ غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف یہودی، جس کی وجہ سے غزوہ احد ہوئی، اور غزوہ احد میں اس نے کس قدر جو ہے غزوہ احد سے پہلے کیسا بھڑکایا کعب بن اشرف یہودی نے، اور پھر محمد بن مسلمہ نے اس کو مار ڈالا حضور کے حکم سے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان ہو ہی چکی ہیں اور بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، سمجھ گئے جی؟ ایک منٹ ہولڈ رکھنا، ایک منٹ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ ہی چکی ہیں، اور بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان تینوں کے واقعات، اور یہاں سے جلا وطنی اور ضبطہ خیبر میں جمع ہونا، 8 قلعوں کا پہلا قلعہ ناعم کے نام سے قلعہ، اور مرحب کا نکلنا، اور مرحب کی وجہ سے حضرت عامر بن اقوع کی شہادت کا ہونا، اور حضرت علی کا اس کے 2 ٹکڑے کر دینا، اور وہاں کا دروازہ وغیرہ اکھاڑ کر پھینک دینا۔ یہ مختلف باتیں پوری کتاب المغازی کا اجرا کر کے غزوہ خیبر تک پہنچ چکے تھے ہم۔ آپ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کلام پاک کی جو آیت ہے کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے، اور یہودیوں کے بعد میں ہیں مشرکین، تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دیکھیے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال، حضرت انس سے روایت ہے صلی النبی الصبح صلی اللہ علیہ وسلم قریبا من خیبر بغلس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی خیبر کے قریب غلس میں۔ غلس صبح کا وقت، صبح یعنی اول وقت میں، فجر کا اول وقت کو غلس کہتے ہیں۔ اور یہ احناف کے نزدیک بھی سفر کے موقع پر، جنگ و جہاد کے موقع پر غلس میں پڑھ لینے میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اور جائز تو یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا تحاوی شریف وغیرہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں
تو تحاوی شریف میں امام تحاوی نے مطابقت دی ہے دونوں روایتوں کی، غلس والی روایت کی اور اسفار والی روایت کی۔ اسفار کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا، یہ مرد حضرات کے لیے، مستورات کے لیے ہے کہ اول وقت میں پڑھنی ہر نماز، ان کے لیے تو افضل یہی ہے کہ اول وقت ہی میں اس کو ادا کریں۔ ابھی کر رہے ہیں جی جی ابھی کر رہے ہیں۔ ہاں وہ لوگ واپس جا رہے ہیں نا جو دیکھنے کے لیے آئے تھے کیمرہ ایکسیڈنٹ والے۔ دیکھو فرماتے ہیں کہ غلس اور اسفار، یہ دو لفظ یاد کر لیجئے۔ غلس مانے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا، اور اسفار کہتے ہیں کہ اس نماز کو، فجر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے لیٹ کر کے پڑھنا، مستورات کو چاہیے کہ فجر کی اور ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اچھا تو اب یہ جو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ فجر کی نماز کو پڑھا جائے گا اسفار میں، تھوڑی روشنی ہو کر کے، جیسے عام طور پر مسجدوں میں نماز ہوتی ہے ابھی 25 منٹ پہلے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ غلس میں پڑھو، عام طور پر پورے کے پورے سال نماز اول وقت میں پڑھو فجر کی، تو لہذا اس کی وجہ سے امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطابقت دی ہے کہ غلس میں شروع کر لو، لمبی جو ہے مطلب قرات کر لو، اور اسے ختم اسفار میں کر لو۔ یہ مطابقت بھی ہے، کوئی دقت والی بات نہیں اس مطابقت سے۔ بہرحال احناف کے نزدیک سفر میں بھی اور جو ہے رمضان کے مہینے میں بھی اول وقت میں نماز ہوتی ہے۔ دیکھیے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی الصبح، فجر کی نماز، قریب من خیبر، خیبر سے قریب، بغلس، بالکل اول وقت میں، ثم قال اللہ اکبر خریبت خیبر، فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے، خیبر تباہ ہوا، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، اور بے شک جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے سامنے میدان میں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح خراب کر دیتے ہیں، خراب ہو جاتی ہے۔ وہی واقعہ اوپر آ چکا، جب وہ گھروں سے نکلے اپنے فاولے وغیرہ لے کر کے، ٹوکری وغیرہ، باہر دیکھا تو حضور گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھی گھوم رہے ہیں خیبر کی گلیوں میں، تو روب میں آ گئے، ڈر گئے۔ بہرحال پھر جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر مسلمانوں کو جیت ہوئی۔ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے تھے، چل رہے تھے ان کی گلیوں کے اندر۔ فَقَتْلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المقاتلہ، لڑنے والوں کو قتل کیا نبی نے، وَسَبَ ذُرِّيَّتَ، اور قید کر لیا ان کی آل و اولاد کو، وَكَانَ فِي السَّبْيِ، اور ان قیدیوں کے اندر صفیہ، حضرت صفیہ بھی تھیں۔ صفیہ کا اصلی نام نوٹ کر لیجیے، آپ کو شاید بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں جن کا نکاح اور رخصتی ہوئی ہے، اور 7 نکاح وہ ہیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو 18 ہے ٹوٹل۔ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ زینب نام کی تین ہیں بیویاں، تو 2 تو نارمل سب کو مل جاتی ہیں، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ، یہ عام مل جاتی ہیں، لیکن جو تیسرے نمبر کی زینب ہے وہ نہیں مل پاتی ہیں۔ تو بعض کے نزدیک بعض کا قول صفیہ کے لیے بھی زینب کا ہے۔ جی سمجھے نہیں آپ؟ صفیہ کا لفظ یہ ہے کہ خالص کی ہوئی، ہاں یہ خالص کی ہوئی تھی۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ تھا کہ جب وہاں سے قید ہو گئے تو یہ جو ہیں حضرت زینب یعنی صفیہ، یہ سردار کی بیٹی ہیں، سردار ہی کی بیوی ہیں۔ کنانہ ابن ابی الحقیق نام نوٹ کیجیے آپ، یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس کی بیوی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے۔ حضرت صفیہ کا نکاح یہودیوں کا بڑا سردار جو یہاں پر مارا گیا غزوہ خیبر کے اندر، کنانہ ابن ابی الحقیق، جی سردار تھا یہ، تو یہ جو ہے اس کی بیوی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی۔ حضرت صفیہ کے ابا حیی بن اخطب، حیی 2 یا پڑھنا اس کو، حیی بن اخطب، یہودیوں کے بڑے سردار تھے۔ یہ بھی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بنو قریظہ کو جو مارا گیا ہے ان کے نوجوانوں کو، تو وہاں پر بھی اس کو بھی وہاں مارا گیا تھا، تو باپ تو مر گیا تھا ادھر بنو قریظہ غزوہ خندق والے موقع پر، اور آپ کے جو ہیں یہ جو ہیں کیا بولتے ہیں کنانہ ابن ابی حقیق یہاں پر مارا گیا۔ تو یہ سردار کی بیٹی، سردار کی بیوی ہیں۔ اب جب یہ قید ہو کر کے آئیں تو حضرت دحیہ آئے، دحیہ کلبی،
یہ آئے جن کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل عام طور پر آیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی باندی مانگی تو حضور نے یہ باندی دے دی حضرت صفیہ۔ تو جو باندیوں کے ذمہ دار تھے، اس چیز کے کام کے ذمہ دار تھے، کس کو باندی دینی ہے، کہاں بانٹنی ہے، وہ ساری چیزوں کے ذمہ دار تھے مال غنیمت۔ انہوں نے کہا حضرت یہ سردار کی بیوی اور سردار ہی کی بیٹی ہے، دونوں کے دونوں مر چکے ہیں، ان کا شوہر جو رخصتی نہیں ہوئی تھی کنانہ ابن ابی حقیق اور حوی بن اخطب ان کے ابا دونوں مر چکے ہیں، دونوں کے دونوں اپنے قوم کے سردار تھے، تو سردار کی لڑکی ہے، شہزادی ہے، لہذا آپ کے لائق ہے، کسی اور کے نہیں۔ تو حضرت نے ان کو دوسری باندی دے دی اور ان کو آزاد کیا، اور اس کے بعد میں ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دے کر نکاح کر لیا۔ جی یہ دیکھیں آپ، وَقَانَ بِالسَّبِيِّ صَفِيَّةُ، اور انہی قیدیوں کے اندر حضرت صفیہ بھی تھیں، زینب نام ہے، نوٹ کر لینا۔ صفیہ کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے اپنے لیے خالص کر لیا، یہ ہے اس کے معنی۔ فَصَارَتْ إِلَىٰ دِحْيَةَ الْكَلْبِ، فرماتے دحیہ کلبی کو جو ہے انہیں دے دیا گیا، چلی گئیں وہ ان کی طرف، بھلے حصے میں آ گئے۔ ثم صارت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آ گئی حضور کے پاس۔ وہ کیسے آئیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ذمہ دار تھا باندیوں کا مال غنیمت، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے حصے میں آ سکتی ہیں، جو کہ یہ شہزادی ہیں۔ فجعل عتاقها صداقها، فرماتے ہیں ان کی آزادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر بتا دیا، ان کا مہر قرار دے دیا۔ اب کیا آزادی مہر بن سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک آزادی مہر نہیں بن سکتی ہے، مہر میں مال ہونا چاہیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ، 5 پارے کی شروع کی آیات ہے، وہاں اموال جمع مال لکھا ہوا ہے، لہذا اس اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ ان کی آزادی کو نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی آزاد کرنے میں جتنے روپے حضرت دحیہ کلبی کو دیے تھے وہ پیسوں کا مہر ہوا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے وَمُرَاتً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، یہ جو ہے 22 پارے سورہ احزاب کی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، لہذا ہبہ کرنے والی عورت کا مہر نہیں ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرنے والی عورت کا مہر نہیں ہوتا ہے۔ فقال عبد العزیز بن صہیب لثابت، فرماتے ہیں عبد العزیز بن صہیب نے ثابت بنانی سے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، انت قلت لانس، کیا تم نے سوال کر لیا تھا حضرت انس سے، ما اصدقہا، کہ ان کا مہر کیا تھا؟ فحرک ثابت راسہ تصدیقا لہ، تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر ہلایا تصدیق میں، ہاں جی ہاں، معلوم کیا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا گیا۔ تو امام شافعی نے اسی بات کو لیا ہے کہ غیر مال بھی مہر بن سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت بھی اوپر آئی تھی اس طریقے کی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کلام پاک سکھانے کے عوض میں نکاح کر دیا تھا۔ تو تعلیم قرآن یہ مہر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، وہاں کافی بحث ہو چکی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر عتق آزادی مہر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے، اس کے جوابات دے چکے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عتق آزادی جو ہے مہر نہیں بنا تھا، بلکہ عتق میں جو پیسے لگے تھے حضور کے وہ مہر بن گئے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کو ہبہ کر دیا تھا۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک، فرماتے عبد العزیز بن صہیب نے کہا کہ میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یقول، یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے کہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بن گئی صفیہ، فاعتقها، انہوں نے ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے وتزوجها، اور نکاح فرمایا آپ نے ان سے۔ فقال ثابت لانس، حضرت ثابت بنانی نے کہا انس سے کہا ما اصدقها، مہر کیا تھا؟ قال اصدقها نفسها فاعتقها، ان کی ذات کو مہر مقرر کیا تھا اور آزاد کر دیا۔ ذات کو وہی اوپر بات پوری ہو چکی ہے، ذات سے مراد یہاں پر ہبہ والا مسئلہ آ جائے گا کہ اپنے آپ کو ہبہ انہوں نے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے اس میں یہ واقعہ 2-3 مرتبہ آئے گا نیچے تک، یہیں پر آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک لفظ نوٹ کر لیجئے آپ، قزمان، قزمان، قاف زا پیش قزمان، یہ ایک شخص ہے، غزوہ احد کے اندر یہ جنگ کے اندر جا نہیں پایا تھا،
تو وہاں کی مستورات نے اسے لان تان کرا کہ اتنا بڑا وہ بنتا ہے۔ اصل میں یہ منافقین میں سے تھا، بہت بڑا ایک منافق تھا۔ تو کہتے ہیں اس کو لان تان کیا تو اس کے ذہن میں آئے کہ اب کوئی جنگ ہوگی تو میں جاؤں گا اور اپنے جوہر دکھاؤں گا، جو دھبا میرے اوپر غزوہ احد کے اندر لگ گیا ہے اس دھبے کو دھونے کے لیے غزوہ احد کے اندر گیا۔ دوسری بات چونکہ منافقین میں سے تھا۔ اچھا، حیات الصحابہ کے اندر یہی روایت دوسرے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، اس میں حیات الصحابہ کے اندر یہ ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم لڑنے کے لیے کیوں آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ آیا ہوں، میری قوم لڑے گی میں لڑوں گا، نہیں لڑے گی نہیں لڑوں گا، یعنی اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں قوم کی عصبیت کی بنیاد پر آیا ہوں، میں کسی دین کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے، اب واقعہ سمجھ میں آ جائے گا، دیکھیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں سهل بن سعد الساعدي فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقاه المشركون فقتلوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین آپس میں قتل و قتال ہوا۔ فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عسكره، اب جب شام ہو جایا کرتی تھی تو لہذا اپنے لشکر واپس سب لوگ جو ہے آ جایا کرتے اپنے اپنے خیموں کے اندر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہو گئے اپنے لشکر کی جانب، اپنے خیمے کی جانب، ومال الآخرون الی عسکرہم، اور دوسرے لوگ کافر لوگ بھی اپنے اپنے لشکر یعنی اپنے خیموں کی جانب چلے گئے، شام ہو گئے، آرام کریں گے، صبح پھر لڑیں گے۔ وَبِي اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ میں، حضور کے ساتھیوں میں، آپ کہیے گا لفظ صحابہ میں نہیں، ساتھیوں میں، کیونکہ وہ صحابی نہیں تھا، منافق تھا وہ، تو انہی میں سے ایک شخص تھا۔ تو حضور کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا، لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، شاذہ فاذہ کے معنی اکا دکا، کوئی بھی نہیں، یہ دونوں معنی ہو جائے گا کہ وہ نہیں چھوڑ رہا تھا کافروں میں سے اکے دکے کو بھی، الا اتبعها، مگر یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا، یغربها، اور اسے مار ہی ڈالتا تھا، بسیفی، اپنی تلوار سے، اس کے اتباع یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا، بس جس کے لگ گیا اسے مار کے چھوڑتا تھا۔ فقیلہ، تو کہا گیا، ما اجزع منا اليوم احد كما اجزع فلان، کہ ہم میں سے آج کسی نے بھی ایسے جوہر نہیں دکھائے جیسا کہ فلاں شخص نے جوہر دکھائے، آج تو سارے کا سارا دن فلاں شخص کے لیے ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، اس کا نام میں آپ کو بول چکا ہوں، نام نوٹ کر لیا آپ نے، عثمان، یہی شخص ہے وہ، یہ منافق تھا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ بڑا تیز ترار ہے، لڑ بھی رہا ہے، اور حید الصحابہ کی روایت میں 7-8 کافر مشرکوں کو اس نے باقاعدہ قتل بھی کر دیا۔ تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا، بھی بہت اچھا، ویل ڈن، شاباش، تم نے جو ہے بہت اچھا کام کیا۔ اپنے ذہن میں یہ تھا کہ اتنا اچھا کام کرنے والا جنتی ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا کہ انہ من اہل النار، کہ بے شک یہ جہنمی ہے۔ اب جو ہے صحابہ کرام چونک گئے، اتنا تیز ترار لڑنے والا، کتنے کافروں کو قتل کرنے والا، یہ کیسے جہنمی ہو گیا؟ اب چونکہ حضور کی زبان سے نکلا تو وحی الہی سے نکلا، ظاہر سی بات ہے صحابہ کو یقین تھا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھو صحیح کیا اس کا حال ہے، حضور نے اس کو جہنمی کہا ہے، بات کیا ہے؟ فقال رجل من القوم، تو قوم میں سے، صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا، انا صاحبہ، میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اس کا صاحب بنوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ دیکھو صحیح کیا معاملہ ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت اقسم، نام نوٹ کر لیجیے، اقسم، تا سے ہے جی سا، حمزہ چھوٹا کاف سا میم، جی نوٹ کر لیجیے آپ۔ قوم میں سے یعنی ایک صحابی ہیں حضرت اقسم کے نام سے، انہوں نے کہا، نا صحابی، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، ذرا دیکھو صحیح۔ قال، کہتے ہیں، فخرج معه، اس کے ساتھ چلے گئے، کلما وقف معه، جب وہ ٹھہرتا وہ بھی ٹھہر جاتے، واذا اسرع معه، اور جب تیز چلتا تو وہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتے تھے۔ قال فجرح رجل جرحا شدیدا، فرماتے ہیں کہ اس مرد کو، اس شخص کو بڑے زخم لگ گئے، جب لڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے زخم لگیں گے، بہت سارے زخم لگ گئے۔ تو فاستعجل الموت، اس نے موت کو جلدی چاہا، یعنی خودکشی کر لی۔
اور خودکشی کی شکل دیکھو، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ تلوار کا جو جہاں سے تلوار کو ہم پکڑتے ہیں وہ والا حصہ رکھا زمین کے اوپر، اور نوک والا حصہ اپنے سینے کے درمیان رکھا، اور اس کے اوپر کو زور لگا کر نیچے کو ہو گیا، اور اس سے وہ حصہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا، اور وہیں پر اس نے خودکشی کر لی۔ اور خودکشی والا ظاہر سی بات ہے کہ یہ روایت عام روایت کے حساب سے جہنمی ہے۔ یہ ایک فون کٹ گیا، اب لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے موت کو جلدی چاہا، اور موت کو جلدی چاہنے سے مراد ہے خودکشی۔ فوضع سیفہ بالارض، اس نے اپنی تلوار کو زمین پر رکھا۔ کون سا حصہ؟ جہاں سے پکڑتے ہیں، جو ہاتھوں میں حصہ ہوتا پکڑنے والا، وہ زمین پر رکھا۔ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدِيَيْهِ، اور اپنے سینے کے درمیان میں رکھ لیا اس کی ذباب کہتے ہیں نوک دار والا حصے کو، وہ رکھ لیا اوپر۔ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ، پھر اس تلوار کے اوپر زور لگایا۔ فَقَتْلَ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والا جہنمی الا ماشاءاللہ، اللہ اسے معاف کرے تو کون روک سکتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں مختلف روایات آپ نے پڑھی ہیں، بڑی خطرناک ہیں۔ جس طرح خودکشی کرتا ہے عذاب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے؟ کوئی ایمان والے نے خودکشی کی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، بالکل خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ اس سے تو گناہ ہو ہی گیا جو ہو گیا، تو ہم اپنا جو فرض ہے وہ تو نبھائیں کم سے کم۔ جی ایک منٹ، دوسری کال۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں، چونکہ ایمان والا تو ہے، گناہ ہوا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ فخرج الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ فقال، اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، کیا مطلب، تم تو گواہی پہلے سے دیتے ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو؟ کہنے لگے وہ بات وہ والی بات ہے۔ قال، کہنے لگے، اور الرجل الذی ذکرت آنفا انہ من اہل النار، کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ فاعظم الناس ذالک، لوگوں کو یہ بات بہت بڑی محسوس ہوئی تھی، اتنے لوگوں کو، کافروں کو مارنے والا آدمی وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ اب جہنمی آپ نے کہا تو فقلت لکم بہ، تو میں تم سب لوگوں کی جانب سے اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ فخرجت فی طلبی، میں اس کے پیچھے بھی چلتا رہا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، پھر اس کو زخم لگ گئے بہت زیادہ۔ فاستعجل الموت، اس نے موت کو جلدی چاہا۔ فوضع نسل سیفہ فی الارض، بس اس نے زمین پر اپنے تلوار کے ہاتھ والے حصے کو رکھا۔ وذبابہ بین ثدییہ، اور اپنے سینے کے درمیان اس کی نوک کو رکھ دیا۔ ثم تحامل علیہ، پھر اس کے اوپر زور دباؤ ڈالا۔ فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کے اوپر اس وقت، ان الرجل لا يعمل عمل اہل الجنت، بے شک کوئی شخص یقیناً عمل کرتا رہتا ہے جنت والے عمل، فیما یبدو للناس، اس بارے میں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے عمل جنت والے ظاہر ہوتے ہیں، وہو من اہل النار، حالانکہ واو للحال، اور حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو، جیسے کہ یہ تھا آخری وقت میں جو ہے گڑبڑ کر گیا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، اور بے شک کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ عمل کرتا ہے جہنمی لوگوں والا عمل، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے یہی بات کہ اس کے عمل تو بھائی جہنمی ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی سخت روایت پڑتی ہے، اس لیے اپنے عمل پر مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے، کیا بولتے ہیں، اترانا نہیں ہے اپنے عمل پر کہ ہم تو سب عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں اینڈ کیا ہو۔ اس لیے ڈرتے ڈرتے عمل کرنا ہے۔ اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے تو ڈرتے ڈرتے عمل کر لیجیے آپ، لیکن کوئی گارنٹی لینا اپنی یا کسی اور کی، یہ سب بے وقوفی والی بات ہے۔ آگے بھی وہی روایت ہے، الفاظ مختلف ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگلی روایت کسی اور کے بارے میں ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دونوں سب ایک ہی روایت، آگے تک آئے گی، نیچے تک یہ۔
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا ہریرہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ قال شہدنا خیبر، ہم حاضر ہوئے تھے خیبر میں۔ سوال آ گیا اس کے، ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے ہیں اور وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری ابو ہریرہ وہاں پر آئے ہیں حضور کے پاس اور ایمان قبول کیا، خیبر کے بعد آئے ہیں، تو کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے خیبر میں، تو ہم کیسے حاضر ہو گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوا، ہم مسلمان حاضر ہوئے، ہم صحابہ حاضر ہوئے خیبر میں۔ اگر ان کو اپنے آپ کو کہنا ہوتا تو شہید تو بولتے، نہ کہ شہیدنا، یہ بہت ساروں کو لینے کی وجہ یہی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا، ان لوگوں میں سے تھا وہ شخص جو حضور کے ساتھ تھا، یدعی الاسلام، اور اسلام کا دعوے دار تھا، دعویٰ اسلام کا تھا لیکن منافق تھا۔ ھذا من اہل النار، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ فلما حضر القتال، جب قتل و قتال کا وقت آیا، قاتل الرجل اشد القتال، تو اس نے بہت سختی کے ساتھ میں قتل و قتال کیا، حتی کثرت به الجراحۃ، یہاں تک کہ اس کو زخم لگ گئے بہت زیادہ۔ فکاد بعض الناس یرتاب، اور لوگ جو ہے شک میں پڑ گئے کہ حضور فرما رہے ہیں جہنمی ہیں، اور اس کے تو قتل و قتال کا انداز بہت زیادہ ہیوی ہے، یعنی بہت زیادہ اچھے سے قتل و قتال کر رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے۔ فوجد الرجل علم الجراحتی، فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کو زخم کی تکلیف جو ہے بہت زیادہ ہو گئی، فاہوا بیدہ الی کنانتہ، فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے تیروں کی طرف اس نے بڑھایا، فاستخرج منها اسہما، اور چند تیروں کو اس میں سے اس نے نکال لیا، فنحر بها نفسہ، اس کے اندر یہ روایت ہے اپنے آپ کو اس سے ذبح کر ڈالا، تیر کی جو نوک ہوتی ہے آگے والی، اس سے اس نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ تو یہ روایت ہے تیر والی، اور وہ روایت ہے آپ کے تلوار والی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ خیبر کے وقت کی روایت تو یہ ہے جو اب آپ کے سامنے ہے، چونکہ یہاں پر شہیدنا خیبر موجود ہے، اوپر کی روایت میں خیبر کا لفظ موجود نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو خیبر کہا ہے۔ تو قزمان نامی شخص بنے گا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ بھی ایک واقعہ تھوڑی آتا ہے ایک سا پیش، کئی واقعے پیش آتے ہیں ایک سے، لہذا ہو سکتا ہے یہ الگ ہو وہ الگ ہو۔ بس جواب یہی ہے کہ واللہ اعلم، کہ اللہ ہی جانے، دو ہے ایک ہے۔ فاشتد رجال من المسلمین فقالوا، پس مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ بڑے حیرت میں آ گئے، بڑے جو ہے فقالوا یا رسول اللہ، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، صدق اللہ حدیثک، اللہ پاک نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا، انتحر فلان فقتل نفسہ، کہ فلاں نے اپنے آپ ہی کو ذبح کر ڈالا اور اپنے آپ کو قتل کیا۔ فقال، حضور نے فرمایا قم یا فلان، اے فلاں شخص ذرا کھڑے ہو جاؤ، فاذن انہ لا يدخل جنت الا مؤمن، اور اعلان کر دو اس بات کا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر مومن جائے گا، مومن ہی جائے گا۔ ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے دین کو ایک ایسے شخص سے بھی جو فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگار، فاجر، فاسق شخص کے ذریعے سے بھی دین کو تقویت دے دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں دین کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں، بات تو صحیح ہے تقویت کا سبب بن رہے ہیں، لیکن گنہگار بھی تو ہیں، تو اس لیے جو ہے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دین کی محنت کرتے رہنا چاہیے۔ تابعہ معمر عن الزہری وقال شبیب عن یونس عن ابن شہاب اخبرنی، ابن المسیب فرماتے ہیں وعبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ان ابا ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے قال شہدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، یہ کہتے ہیں دیکھو ایک تو واقعہ اوپر آ چکا ہے غزوہ خیبر کے اندر، ایک واقعہ حنین کے اندر بھی پیش آیا ہے، تو بعض لوگوں نے اس واقعے کو غزوہ حنین کے ساتھ جوڑا ہے اور اس واقعے کو غزوہ خیبر کے ساتھ۔ میں نے بتایا نہیں آپ سے دو واقعے ہیں الگ الگ یا ایک واقعہ، اس میں اختلاف ہے، بہرحال مختلف اقوال ہیں، سب طرف لوگ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ہم حضور کے ساتھ میں حاضر ہوئے تھے حنین میں، اور حنین کے وقت میں ابو ہریرہ تھے، ظاہر سی بات غزوہ حنین کب ہوئی ہے؟ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ وقال ابن المبارک عن یونس عن الزہری عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعہ صالح عن الزہری وقال الزبیدی اخبرني الزهري ان عبد الرحمن بن كعب اخبره ان عبيد الله بن كعب قال اخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر،
کہ خبر دی مجھے اس شخص نے جو شامل ہوا تھا، جو کہ حاضر ہوا تھا حضور کے ساتھ خیبر میں. قال الزہری واخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف روایتوں کو جوڑ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ دو واقعے ہیں. تو نام نوٹ کر لیجیے آپ وہ والا، بار بار کہہ رہا ہوں، نام تھوڑا عجیب و غریب سا ہے. قزمان. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال. عبداللہ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری کا نام میں نے بتایا تھا، کسی نے نوٹ کیا ہے نام؟ وہ ذرا مجھے بتائے کوئی. ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام، جیسے کہ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ کے 20-22 نام ہیں جو ابن ماجہ میں پہلے صفحے کے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں، اور 2 نام میں نے بتایا تھے. امام بخاری کے نزدیک عبداللہ، امام ترمذی کے نزدیک عبد الرحمن. جیسے آپ کو بتایا تھا ابو ایوب انصاری کا نام خالد بن زید ہے، اسی طریقے سے آپ کو بتایا تھا ابو موسیٰ اشعری کا ریئل نام کیا ہے، جلدی بتائیے. نہیں عبد الرحمن، عبداللہ بن قیس. ایک بار اور لکھ لو یہاں ایک سائیڈ میں، حالانکہ آپ کا پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، میں لکھا چکا ہوں، تو یہی کچی پینسل سے جو ہے ایک سائیڈ میں کر دو. عبداللہ بن قیس کہتے ہیں ان کو، ابو موسیٰ اشعری کو کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا حضرت ابو ذر کا نام جندب ابن جنادہ. ان ناموں کو نوٹ کر لیا کرو، نوٹ تو کیے مگر بھول جاتے ہو، تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں. فرماتے ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں قال لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا غزوہ کیا. او قال لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایک ہی ہے، جب متوجہ ہوئے خیبر کی طرف، یا غزوہ کیا یا غزوہ جنگ میں گئے، ایک ہی بات ہے. دیکھیے اشرف الناس علی وادٍ، تو لوگ جھانکنے لگے ایک وادی پر، ایک وہاں پر جو وادی تھی اوپر سے نیچے کی طرف جھانکا. فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، تو اپنی آوازوں کو بلند کیا تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو چڑھائی کے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسٹریچ چلتے ہوئے سیدھے چلتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کھاؤ. ارے بھئی رحم کھاؤ اپنے آپ پر، اتنی زور سے کیوں پکار رہے ہو؟ جس کو تم پکار رہے ہو اللہ کو، اللہ نہ بہرا ہے نہ گنگا ہے، نہ یہاں سے غائب، نہ بہرا ہے نہ غائب ہے، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے تم کو، سن رہا ہے، تمہارے قریب ہے. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، بے شک تم نہیں پکار رہے ہو کسی گنگے، کسی بہرے کو، اصم مانے بہرا، ولا غائبا اور نہ کسی غائب کو، بلکہ وہ حاضر ہے. انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، بے شک تم پکار رہے ہو ایسے کو جو سنتا ہے، جو قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے. وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا. فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنا. یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی کی. اچھا جی دیکھیے کہا گیا فقال علی یا عبداللہ بن قیس، دیکھو آ گیا نام یہاں. تو مجھ سے کہا حضور نے اے عبداللہ بن قیس. قلت، میں نے کہا لبیک رسول اللہ، اللہ کے رسول لبیک میں حاضر ہوں. قال فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے کلمہ جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں، ہاں بلکہ بتا دیجئے اللہ کے رسول. فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. قال، حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ساق سلمہ. فرماتے ہیں کہ حضرت یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں میں نے دیکھا چوٹ کا اثر حضرت سلمہ ابن اقوا کی پنڈلی میں. یہ وہی ان کے بھائی عامر بن اقوا شاعر رسول تھے، وہ بھی حدی خاں تھے. حدی خاں جو اشعار پڑھے تھے انہوں نے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم صدقہ نہ کرتے، نماز نہ پڑھتے، ولا صدقنا ولا صلینا، پوری اوپر آئی تھی وہ. تو ان کے بھائی سلمہ یہ وہی صحابی ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دوڑنے والے گھوڑے کی طرح تیز رفتار تھے. اور جو ہے جو غزوہ ذی قرد کے اندر انہوں نے اکیلوں نے 40 لوگوں کا
مطلب مقابلہ کیا اور تیر اندازی کی بھاگنے دوڑنے سے، اور وہ حضور کے 20 اونٹنیاں لے کے جا رہے تھے، وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور پانی بھی نہیں پینے دیا ان کو۔ یہ وہی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک چوٹ کا اثر تھا حضرت سلمہ کی پنڈلی میں، فقلت میں نے کہا یا ابا مسلم، اے ابو مسلم یعنی حضرت سلمہ، ما هذه الضربہ، یہ چوٹ کس طریقے کی ہے؟ فقال، فرماتے ہیں هذه ضربۃ اصابتها یوم خیبر، یہ چوٹ ہے جو پہنچی ہے، جو لگ گئی تھی خیبر کے دن۔ فقال الناس، کہا کہ لوگوں نے کہا، اصیب سلمہ، کہ سلمہ کو چوٹ لگ چکی ہے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، فنفث فی ثلاث نفثات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کر کے اس میں پھونک ماری۔ فما اشتکیت حتی الساعہ، تو جب سے لے کر کے اب تک مجھے کوئی شکایت اس میں نہیں ہوئی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلی روایت اوپر آ چکی ہے، خالی عبارت ہی دیکھ لیجئے اس کی آپ دیکھیے۔ وبه قال حدثني عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سالم قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكرهم وهي المسلمين ورجل لا يدعو وفي المسلمين رجل لا يدعو من المشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزى أحد ما أجزى فلان فقال إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة۔ یہ جملہ بڑھا ہوا ہے کہ صحابہ نے جب یہ سنا کہ وہ جہنمی ہے عثمان، تو فرمایا کہ جب اتنا لڑنے والا جہنمی ہے تو ہم میں سے کون جنت میں جا سکتا ہے؟ ان کا هذا من أهل، اگر اس جیسا آدمی جہنمی ہے تو پھر جائے گا کون؟ فقال رجل من القوم، یہ آگے حضرت اقسم نام نوٹ کیا ہوگا آپ نے، لا تبعنہ، میں اس کے ضرور اس کے ساتھ ساتھ چلوں گا، پیچھا کروں گا، فاذا اسرع وابطا كنت معه، جب وہ تیز چلے گا یا آرام سے چلے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا، حتی جرح، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا بہت زیادہ، فاستعجل الموت، اس نے موت کو جلدی چاہا۔ یہ روایت اوپر آ چکی ہے۔ فوضع نصاب سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله۔ ایک منٹ، ایک کال کٹ گئی، آگے کال جی لگ گئی۔ فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال ما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فهو من أهل الجنة۔ یہ سمجھے دی؟ وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا يزيد زياد بن الربيع عن ابي عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعة۔ یہ الگ ایک واقعہ ہے۔ حضرت انس آخری وقت میں بصرہ میں رہنے لگے تھے، بصرہ کے قریب ایک گاؤں تھا، پھر وہاں چلے گئے تو بصرہ میں جمعے کی نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت انس نے یہ غزوہ خیبر کا موقع دیکھا ہے، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر، اور خیبر کے نام یہودیوں کا ایک عام معمول تھا، وہ ہرے رنگ کی ایک چادر کندھے پر ڈال لیا کرتے تھے، اسے پیالسہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے کندھے پر اس وقت میں جب یہ حضرت نماز پڑھنے آئے جمعہ کی، بہت دنوں کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے کاندھوں پر چادریں ڈال رکھی ہیں سبز رنگ کی۔ تو دیکھ کر کے یوں کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ خیبر کے یہودی ہیں۔ یہ مشابہت کو بتانا مقصد نہیں ہے بلکہ منظر کشی ہے، کیونکہ اس پر اعتراضات ہے بہت زیادہ کہ آج کل ہمارے اکابرین بھی اس طرح کا کپڑا استعمال کرتے ہیں، ہرے رنگ کی چادر، ہرے رنگ کا رومال استعمال کرتے ہیں، وہ جو ہے مطلب کاندھے وغیرہ پر رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اکابرین کو دیکھا، معاش بندی وغیرہ نارملی اس کو پہنتے ہیں، ہرے رنگ کا ہوتا ہے، وہ بہت اچھا سا دیکھنے میں بھی۔ تو بہرحال وہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ صرف منظر کشی، حضرت شیخ نے لکھا ہے اس کو، حضرت شیخ نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ صرف منظر کشی کا بیان ہے، چونکہ انہوں نے غزوہ خیبر کو دیکھا تھا، وہاں اس طرح کا معاملہ تھا تو یہاں کہہ دیا، اور اسی مناسبت سے یہاں پر اس روایت کو خیبر کے بیان میں لائے ہیں۔ تو لوگوں کو دیکھا حضرت انس نے یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فرعا طیالسا، تو سبز رنگ کی چادریں کاندھوں پر دیکھی، فقال، کہنے لگے کأنہم الساعۃ، گویا کہ یہ اس وقت لگ رہے ہیں یہود خیبر، یہ خیبر کے یہودی محسوس ہو رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔ تو مراد وہ نہیں ہے کہ یہ مشابہت ہے اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، صرف منظر کشی مراد ہے۔ نیچے پھر وہ واقعہ آ جائے گا حضرت علی کو، بعد میں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی نے جو وہ
گیٹ تھا اسے اکھاڑ کر کے پھینکا ہے، اور کیسے مرحب نامی شخص کو قتل کیا آن دا اسپاٹ، اور وہ قتل کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں ایک شخص کو، ایسے شخص کو جو اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جھنڈا۔ تو حضور نے پھر حضرت علی کو بلا کر کے دیا، آنکھیں دکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آپ نے لعاب دہن لگایا، وہ ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہو گئی، پھر آپ نے جنگ کی اور جنگ جو ہے جیت لی گئی، غزوہ خیبر۔ یہ انشاءاللہ کل بتا دیں گے، بس کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او رأیت، دیکھو پیچھے سے جوڑ لگے گا، قال ابراہیم والا واقعہ اوپر آ چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے نمروز کو ہرایا، دونوں قراتیں بتا چکا ہوں، نمروز اور نمرود، اسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اوپر۔ تو کیسے اس کے سوالات اور جوابات، تو یہاں چند واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اگلا والا جو واقعہ ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے، اگرچہ صحیح روایات دوسری جو لوگوں نے کہی ہیں، چونکہ صحیح روایات تو ہے ہی نہیں، تواریخ سے ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ نوٹ کر لیجئے ایک نام ہو، حضرت یرمیاہ، اسی کو ارمیاہ بھی کہتے ہیں، یرمیاہ یا ارمیاہ، ار اور یر دونوں طرح سے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجیے۔ یہ واقعہ جو اگلا بیان کیا جائے گا حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے عبارت ہی کے اندر، سمجھ گئے۔ اور دوسرا قول یرمیاہ اور ارمیاہ نام سے کوئی نبی گزرے ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے۔ او کلذی، یا دیکھا آپ نے جیسا کہ وہ شخص، الکاف زائدۃ، کاف یہاں پر زائدہ ہے، کلذی کے اندر کاف، مر علی قریۃ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو کہ گزرا ایک بستی پر، بستی کون سی ہے؟ دیکھو ہی بیت المقدس اور مقدس دونوں طرح بتا چکا ہوں۔ بیت المقدس والی بستی یروشلم کہتے ہیں اسے، جہاں اختلاف ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو خبر ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ مارا ماری کا ماحول ہے وہاں، مجاہدین بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور مجاہدہ کر رہی ہیں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تمام امت کی جانب سے وہ وہاں پر جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد بالکل شرعی ہے، صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، مر علی قریۃ، کہ جیسا کہ گزرا وہ کسی بستی کے اوپر، ہی بیت المقدس، اور وہ بستی کون سی ہے؟ بیت المقدس ہے، راغبا علی حمار، وہ سوار تھے اپنے سواری پر۔ لفظ گدھا میں نے بتایا تھا آپ سے، انبیاء کے ساتھ میں لفظ گدھا استعمال کرنے کو اکابرین منع کرتے ہیں، یہ اکابرین کا مسئلہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ حمار مانے گدھا ہے، لیکن اسے آپ گوش دراز کہیے گا، گوش دراز، گوش مانے کان، دراز مانے لمبے، تو لمبے کانوں والا جانور ہوتا ہے۔ تو حمار کا لفظ گدھا، انبیاء کے ساتھ جب اس طرح کے نام آتے ہیں تو انبیاء کرام کے گدھے کو گدھا نہ کہہ کر کے دراز گوش کہہ دیا کریں، دراز گوش، یہ اکابرین کی طرف سے ہے، یہ ادب اور لحاظ کا معاملہ ہے، سمجھ گئے جی آپ۔ تو یہاں بھی چونکہ نبی کا ذکر حضرت عزیر آ رہا ہے آگے لکھا ہوا، تو آپ لفظ حمار کی جگہ جو گدھے کا لفظ ہے، معنی تو یہی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جب نبی کے ساتھ اس کا ذکر ہو گیا کہ سوار تھے وہ دراز گوش پر، یہ ادب کا پہلو ہے۔ وَمَعَهُ سَلَةُ تِینٍ، اور ان کے ساتھ میں ایک تین کی ٹوکری، تین وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ پڑھا ہے آپ نے، انجیر، وَقَدَحُ عَصِیرٍ، اور ایک پیالہ تھا جوس کا، وَهُوَ عزیر علیہ السلام، وہ عزیر علیہ السلام ہے۔ ان کا تذکرہ جو ہے آپ 10ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، لیکن دونوں کے دونوں خراب۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ گری پڑی تھی، ساقطۃ کی گری ہوئی تھی، علی عروشها، سقوفها، اپنی چھتوں کے پر، عروش، لما خربها بخت نصر، بخت نصر نے ان کو خراب کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ بات شاید آپ نے اوپر آ ہی چکی ہے کہ دو بادشاہ تو
اس طرح کے گزرے ہیں مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، کہ جنہوں نے سارے عالم کے اوپر حکومت کی ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہی حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، جی حضرت سلیمان کا ذکر مشہور ہے۔ دوسرے نام نوٹ کر لیجیے آپ، ذوالقرنین۔ 4 بادشاہوں نے سارے کی ساری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 ایمان والے تھے، 2 کافر تھے۔ نام نوٹ کریں جلدی سے جلدی، ایک کال لگانے بھول گئے ہم، اتنے کال لگا لیتے ہیں۔ مائک میوٹ کرو۔ دیکھو مسئلہ کاٹ کے لگاؤ دوبارہ۔ کہاں بات چلی گئی؟ 4 میں نے بتائے ہیں، 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلم، 2 بادشاہ کافر گزرے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا نام لکھ لیا آپ نے نمبر 1 پر۔ نمبر 2 ذوالقرنین، دونوں کے دونوں بادشاہ ہیں، ساری دنیا پر حکومت ہے، مسلم ہیں۔ 2 کافروں کے نام لکھو، نمرود، دوسرا بخت نصر۔ بخت نصر، بخت مانے ابن کے آتے ہیں، بیٹے کے، نصر سلیمان علیہ السلام پہلے، ذوالقرنین دوسرے، 2 تو ہو گئے مسلمان، سلیمان علیہ السلام دوسرے ذوالقرنین، اور 2 جو ہیں کافر بادشاہ جن لوگوں نے دنیا پر حکومت کی ہے وہ یہ ہیں، نمرود اور بخت نصر۔ بخت کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، نصر ایک بت کا نام تھا اس وقت کے، تو بیٹا، بت کا بیٹا، ابن الصنم، یہ معنی بن گئے اس کے۔ جب یہ بخت نصر پیدا ہوا تو ان کی ماں نے اس نصر بت کے سامنے جا کر کے اسے ڈال دیا تھا، اس کو وہاں جا کر کے ڈال دیا، اسی وقت سے لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بخت نصر۔ چلیے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سُقُوفِهَا لِمَا خَرَّبَهَا بخت نصر، اور وہ پڑے ہوئے تھے، گرے ہوئے اپنی چھتوں کے اوپر، اپنی ٹٹیوں کے اوپر۔ ٹٹیاں کہتے ہیں عروش، جیسے بھی گھر وہ اپنا کرتے ہوں گے استعمال۔ لما خربہا، اس لئے کہ انہوں نے تخریب کی تھی، یعنی خراب کر دیا تھا، پورا تہس نہس کر دیا تھا بخت نصر نے ان کو۔ قالا کو کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا ان کو موت کے بعد۔ ایک استعظاما لقدرت اللہ تعالیٰ، اللہ کی قدرت کی عظمت کی وجہ سے یہ جملہ نکلا، یہ نہیں کہ صاحب انکار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پیدا کر سکتا، بھی کیسے ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی قدرت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا تھا، بتائیے کیسے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عزیر، یا پھر جو میں نام لکھوایا آپ کو، صحیح روایت، صحیح مطلب تاریخی صحیح روایت وہی ہے، یرمیہ یا ارمیہ۔ وہ جب گئے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کر کے یروشلم کو دوبارہ سے آباد کرو۔ بخت نصر نے سارا خراب کر دیا، توڑ پھوڑ کر دیا، جو ہیکل سلیمانی وغیرہ سب خراب کر دیا تھا۔ بہرحال وہ وہاں پر گئے اور جا کر کے دیکھا کہ پورا یروشلم تباہ و برباد پڑا ہوا ہے، تو ذہن میں بات آئی کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، بتائیے پورا شہر تباہ و برباد ہے، اس کو کیسے دوبارہ سے آباد کیا جا سکتا ہے، یہ ذہن میں ان کے بار بار آ رہا تھا۔ یعنی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا۔ تو اللہ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے ان کو 100 سال تک موت دے دی، ان کو 100 سال تک کے لیے وہی موت دے دی۔ اب ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا، جسے میں نے بتایا کہ دراز گوشت ان کے ساتھ تھا، کھانا پانی ان کے ساتھ تھا۔ تو حضرت عزیر 100 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو یروشلم آباد ہو چکا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا بالکل صحیح سالم تھا، گدھے کی طرف دیکھو تو دراز گوشت کی طرف دیکھا تو بالکل وہ ہڈیاں ہو چکا تھا، 100 سال ہو گئے۔ اللہ نے معلوم بھی کیا، نیچے آیت میں ہے کہ کتنی دیر تم ٹھہرے رہے، تمہیں معلوم ہے کتنی دیر تک تم جو ہے یہاں پر رہے۔ اللہ کہ جی 1 دن یا 1 دن کا بعد حصہ، کیونکہ صبح میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور شام میں ان کو جو ہے اٹھا دیا گیا، تو صبح شام سمجھے وہ، حالانکہ 100 سال ہو گئے اس بیچ میں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی
اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں 100 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اپنا کھانا دیکھو اور اپنا پینا دیکھو، جو جوس رکھا ہوا تھا اور اپنا جو ہے یہ سب چیزیں دیکھو، اس سے ان کی عظمت کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے وجود میں آئے گی۔ اتنے میں یروشلم آباد ہو چکا تھا 100 سال کے اندر۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آگے دیکھیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ وَأَلْبَسَهُ مئۃ عام ثم بعث، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور ٹھہرائے رکھا 100 سال تک، ثم بعث، پھر دوبارہ انہیں اٹھایا، احیاہ، زندہ کیا ان کو، لیریہ، تاکہ دکھا دیں اللہ تعالیٰ ان کو، کیفیت ذالک، اس کی کیفیت، کہ جیسے ہم نے تمہیں 100 سال تک مردہ کر کے دوبارہ اٹھایا ہے، اسی طریقے سے ہم ان کو بھی اٹھانے کی پاور رکھتے ہیں۔ قال تعالی لہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کم لبثت، جناب آپ یہ بتائیے کتنے دن تک یہاں پر ٹھہرے رہے، مکثت ہاہنا، کتنے دن لگے، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے دن ہو چکے ہیں یہاں پر ٹھہرے ہوئے، انتقال کے بعد کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ میں ٹھہرا یہاں پر ایک دن یا بعض دن۔ اب یہ اندازہ کیسے لگایا کہ صبح میں دن چڑھے یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں سو گیا تھا اس وقت میں، اور دن کا آخر ہو رہا ہے، غروب کا وقت ہو رہا ہے، اور لہذا جو ہے اب سوال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی 100 سال کی نمازوں کا کیا ہوگا، 100 سال تک تو جو ہے وہ ویسے ہو گئے، بس ٹھیک ہے، جس کے لیے نماز ہے اسی نے سلایا تھا، وہی جانے بات ختم۔ فانظر الی طعام، قال بل لبثت مئۃ عام، تم 100 سال تک ٹھہرے رہے، تم انتقال کی کرے رہے، یعنی تمہیں نیند آ گئی، جیسے بھی اللہ نے فرمایا۔ فانظر الی طعامک، تین، ذرا دیکھو اپنے کھانے، التین کی طرف، تین یعنی انجیر، انجیر دیکھو ذرا، وشرابک العصیر، اور اپنا جوس بھی دیکھو جو رکھا ہوا تھا، لم یتسنہ، یہ سڑا نہیں ہے، گلا نہیں ہے، پریشان ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے، یتغیر مع طول الزمان، کہتے ہیں اتنے لمبے زمانے کے بعد بھی متغیر نہیں ہوا، لم یتسنہ۔ والہاؤ، کہا گیا، قیل اصل من سانحت، وقیل للسکت من سانیت، یہ جو ہا ہے آخر میں، ہائے سکتہ بولتے ہیں اس کو۔ اب ہائے سکتہ یا تو اصل لفظ کی ہے، قیل اصل من سانحت، سانحت سے، سانح یسانح سے، ہا جو ہے یہ اصلی ہے، بعض نے کہا کہ یہ اصلی نہیں ہے، یتسنہ تک جملہ ہے اور ہا ہائے سکتہ ہے، یہ سانیت سے جو ہے لفظ لیا ہوا ہے۔ وفی قراءۃ بحذفها، اور ایک قراءت کے اندر یہ بھی جب یتسنہ تک ہے، لم یتسنہ اس میں ہا ہے ہی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے جو تمہارا دراز گوشت تھا اس کی جانب دیکھو، کیف ہوا، کہ وہ کیسا ہو گیا ہے۔ فرآہ میتا وعظامہ بیض، اور فرماتے ہیں کہ وہ مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں سفید پڑ گئی تھی، تلوح، جو چمک رہی تھی۔ فعلنا ذالک، ہم نے یہ سب کیا ہے تاکہ لتعلم، تاکہ تم جان لو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً عَلَى الْبَعْثِ، اور تاکہ بنا دیں ہم تمہارے لیے اس کو نشانی، علامت، علی البعث، دوبارہ اٹھائے جانے پر، للناس، لوگوں کے لیے، تمہارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، دوبارہ سے زندہ کرنے پر تمہاری یہ دلیل بن جائے کہ اللہ یہاں اٹھا سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں اٹھا۔ وانظر الی العظام من حمارک، اور دیکھو تم گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها نحییہا، کیسے ہم دوبارہ اس کو اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں ہم جو ہے دوبارہ سے اس کو، بضم النون، ننشزها، نون کے پیش کے ساتھ ہے، وقرئ بفتحها من انشر ونشر، تو یہ ہے جی ننشرها اور نشرها دونوں طرح پڑھا گیا، لغتان، دونوں لغتیں، وفی قراءۃ بضمها، اور ایک قراءت کے اندر ضمے کے ساتھ بھی ہے، والزا، اور زا کا بھی ضمہ اور اس کا بھی ضمہ، ونحرکها ونرفعها، اسے حرکت بھی دیتے ہیں، ونرفعها، اور اس کو جو ہے پیش بھی دے دیتے ہیں۔ کئی ساری لغاتیں ہیں، قراءتیں ہیں، وہ آپ کو زیادہ نہیں بتاتے ہیں اور آپ کا مقصد بھی نہیں ہے۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اسے کیسے گوشت چڑھائیں گے، فنظر الیہا، انہوں نے اس کی جانب دیکھا، وقد ترکبت وکسیت لحما، اور وہ جڑنے لگا، مرکب ہونے لگا، جڑنے لگا، وکسیت لحما، اور اس پر گوشت چڑھایا گیا، ونفخ فیہ الروح، اس میں روح پھونک دی گئی، ونہق، اور وہ بولنے لگا، جو گدھے کی آواز نارملی ہوتی ہے وہی آواز اس کی زبان سے نکلنے لگی۔ فلما تبین لہ ذلک بالمشاہدۃ، جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی مشاہدے سے، قال اعلم علم مشاہدۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جان گیا ہوں علم مشاہدہ کے طور
طور پر بھی کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی علم الیقین تو مجھے تھا، اب مجھے عین الیقین بھی ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ کر کے میں نے اس چیز کو دیکھ لیا کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس سے پہلے حزقیل علیہ السلام واقعہ چند صفحے پہلے ہی گزرا ہے دوسرے پارے کے لاسٹ میں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، وہاں بھی ساری تفصیل اسی طرح کی پیش ہو چکی ہے. بس جی یہی رہے گا جی بس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھو جی ہدایت النحو. وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم، أو فعلية نحو زيد قام أبوه، أو شرطية نحو زيد إن جاءني فأكرمته، أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار. والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زيد في الدار، تقديره زيد استقر في الدار، ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو الصمد مخنوان بدرهم. دیکھو جی لکھو وقد يكون الخبر جملة اسمية، اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ، اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ، اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ. نحو جیسا کہ زید ابوہ قائم، زید کے اس کے ابا کھڑے ہیں. ابا لکھ لو، والد لکھ لو، ابو لکھ لو، پاپا اور ڈیڈی مت لکھو اس میں جو تم گھر میں بولتے ہو پاپا. سب گھروں میں ہی ہے، ہمارے گھروں میں بولتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں نہیں بولتا کوئی، میرا اپنا گھر ہے، لیکن بھائیوں کے گھر میں استعمال ہوتا ہے لفظ. زید ابوہ قائم، زید کے اس کے والد کھڑے ہیں، زید کے اس کے ابا کھڑا ہے. اب ایسا اچھا لگتا ہے ایسا کہنا. او فعلیتن، او فعلیتن سے پہلے بریکٹ مار کر کے لکھو، اور کبھی ہوتی ہے خبر، یہ والا لفظ صرف اتنا لفظ جو ہے لکھ دو، اور کبھی ہوتی ہے خبر، یہ جملہ یہ تو آگے بریکٹ میں آگے لکھو جملہ فعلیہ، یہ الگ لکھ دینا بریکٹ سے باہر، چونکہ یہاں سے پہلے محذوف ہے عبارت. او یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، یہ محذوف ہے، پہلے والی عبارت یہاں بھی محذوف ہے. اور کبھی ہوتی ہے خبر، اب آگے لکھ دو اسے باہر نکال کے بریکٹ سے جملہ فعلیہ، یا کبھی ہوتی ہے خبر جملہ فعلیہ. نحو جیسا کہ زید قام ابوہ، زید کے کھڑے ہیں اس کے ابو، زید کے کھڑے ہیں اس کے والد. پہلی والی مثال کے اندر زید مبتدا تھا، ابوہ مبتدا خبر سے مل کر کے بن گئی، جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن گئی تھی، تو خبر جملہ اسمیہ ہو گئی. اب کی والی مثال کے اندر زید مبتدا ہے، قام ابوہ جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر بن رہی ہے، تو وہی کہہ رہا ہے جملہ فعلیہ ہوتی ہے خبر. آسان ہے. چلو زید کے کھڑے ہیں اس کے ابو والد. او شرطیتن، یہاں بھی محذوف ہے، یا کبھی ہوتی ہے خبر جملہ شرطیہ، ایسے محذوف نکلے گا. یا ہوتی ہے جملہ شرطیہ، یا ہوتی، یا کبھی ہوتی ہے خبر، اتنا تو لکھ دو اس میں. ہاں جملہ شرطیہ بریکٹ سے باہر رہے گا، یا کبھی ہوتی ہے خبر، اتنا جملہ بریکٹ کے اندر رہے گا. نحو جیسا کہ زید ان جاءنی فاکرمتہ،
میں لکھا زیدن ان جانی فاکرمتہ، زید کہ اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ زید کہ اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ لکھا؟ آگے لکھیں او ظرفیتن، وہی سب یہاں بھی کرو جو اوپر کر کے آئے ہو فٹافٹ۔ او ظرفیتن کیا مطلب؟ یا کبھی ہوتی ہے خبر، یہ بریکٹ میں ڈال دو، ظرفیتن جملہ ظرفیہ، ظرفیہ جملہ جو جملہ ظرف بن رہا ہو، جملے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں محذوف نکلتا ہے، جملہ ہی بن جاتا۔ یا کبھی ہوتی ہے خبر، جملہ ظرفیہ، نحو زید خلفک، جیسا کہ زید تیرے پیچھے ہے۔ بڑائی نہ کر رہا، چلو زید خلفک، زید لکھو تیرے پیچھے ہے۔ وعمر فی الدار، اور عمرو گھر میں ہے۔ دیکھو سنو، عمرو اور عمر میں فرق دیکھ لو، اس میں گڑبڑ کرتی ہیں بچیاں بہت۔ عمرو، یہ واو جو دیکھ رہا ہو نا اس کے بعد میں، را کے بعد واو، یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ لفظ عمرو ہے، عمر نہیں ہے۔ عمر کو عمرو سے جدا کرنے کے لیے واو آتا ہے، اس کو عمرو مت پڑھنا۔ عمرو جیسے اردو میں آئے گا نا لکھا ہوا، تو اسے کیا پڑھتے ہیں؟ عمرو پڑھتے ہیں۔ فضائل اعمال منتخب حدیث میں یہ عمرو نہیں ہوتا ہے، یہ عمرو ہوتا ہے، اور واو صرف یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ عمر نہیں ہے، عمرو ہے۔ ہاں، یہ پہچان کے لیے آتا ہے واو، واو ہوگا تو عمرو اور نہ ہوگا تو عمر۔ بس یہ ذہن میں رکھنا، اس میں غلطی بہت کرتے ہیں اردو والے پڑھنے پڑھانے میں، بتا دیا آپ سے میں نے۔ عمر فی الدار، اور عمرو گھر میں ہے۔ تھوڑا تیز چلائیں جی قلم۔ وظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، دیکھو یہ ظرف ہوتے ہیں، یہ خلف یہ ہو گیا ظرف، اور ایک معنی کے لحاظ سے فی الداری کو بھی ظرف مان لیتے ہیں یہ، تو کہتے ہیں وظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف کسی جملے کے متعلق ہوتا ہے اکثر کے نزدیک۔ اکثر کے نزدیک، عند الاکثری، اکثر لوگ، اکثر کے نزدیک، اکثر نحویوں کے نزدیک، یہ لکھ لو چاہو تو تاکہ نحو پڑھ رہا ہو اظہار ہو جائے۔ اکثر نحویوں کے نزدیک، نحوی کسے کہتے ہیں؟ نحو کو جاننے والے لوگ، نحو کے امام لوگ،
نحویوں کے نزدیک وہی استقر مثلا، اور وہ مثال کے طور پر استقر ہے، یہ ہے وہ جملہ جس جملے کے متعلق کرنا ہے وہ استقر ہے، اور وہ جملہ استقر ہے مثال کے طور پر۔ مثال کے طور پر، اور وہ جملہ استقر ہے مثال کے طور پر۔ تقول تو کہے گا، مثال کے طور پر تو کہے گا زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ تقدیرہ، اس کی پوشیدہ عبارت زید استقر فی الدار ہے، ایسا لکھ لینا۔ تو کہے گا زید فی الدار، اور زید فی الدار لکھ کر کے بریکٹ مار کے دیکھو زید گھر میں ہے، تاکہ معنی بھی یاد رہے۔ اس کی تقدیری عبارت، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی پوشیدہ عبارت، تقدیرہ، اس کی پوشیدہ عبارت زید استقر فی الدار، اور ویسے پڑھو گے تو زید استقر فی الدار، ایسے لکھو فی الحال ابھی آپ زید لکھو، ابھی استقر فی الدار ہے لکھنا اس کے آگے، اور بلکہ زید استقر فی الدار لکھ کر کے تھوڑا سا وہی لگا دو بریکٹ، معنی وہی ہیں، زید گھر میں ہے، معنی تو وہی ہیں، زید گھر میں مستقر ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ ولا بد فی الجملۃ، آگے لکھو جلدی فٹافٹ، ولا بد فی الجملۃ، چلو رہنے دو، ٹائم ہو گیا تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن العرباض بن ساریة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد يقول إن فيهن آية خير من ألف آية۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، قبل ان یرقد، سونے سے پہلے مسبحات کو پڑھا کرتے تھے۔ مسبحات، یقول، اور فرماتے تھے، ان فیہن آیتن، بے شک ان میں ایک آیت ہے، خیر من الف آیہ، جو 1000 آیتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مسبحات کا نوٹ کر لیجئے، مسبحات کیا چیز ہیں؟ جتنے آیات کے، جتنی صورتوں کے شروع میں سبح للہ یا یسبح للہ، لفظ سبحان سے بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، اس طرح کے سبح یسبح سے شروع ہونے والی آیات، یا سبح اسم ربک الاعلی، یہ سب مسبحات کہلاتی ہیں۔ اگرچہ اور اقوال بھی ہیں، بعض نے لو انزلنا ھذا القرآن یہ بھی کہا ہے، بعض نے اور بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید کے اندر جو آیا ہے یہ بھی کہا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسبحات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، جیسے جمعے کے دن کی گھڑی کو قبولیت کی پوشیدہ رکھا گیا، ٹھیک اسی طرح سے اس کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے، زیادہ اس کی شو نہیں ہے، اگرچہ اقوال بہت سارے ہیں۔ ظاہری قول یہی ہے سبح یسبح، اور سبح اور سبحان، اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورة فی القرآن 30 آیة شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ احمد۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورة فی القرآن، کہ بے شک ایک صورت ہے قرآن کریم کے اندر 30 آیتن، جو کہ 30 آیتوں میں ہے، شفاعت، اس نے شفاعت کی لرجل، کسی شخص کی، حتی غفر لہ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اور وہ ہے سورہ ملک۔ یہ پوری صورت کا نام سورہ ملک ہے،
بولنے میں کہتے ہیں وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ ایک واقعہ ہے، بس مختصر یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے سورہ ملک رات میں پڑھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کی وجہ سورہ ملک بنی ہے۔ اس نے شفاعت کی سورہ ملک نے اس کے حق میں، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس سے عذاب قبر ہٹ گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباہ علی قبر وهو لا يحسب انه قبر۔ فرماتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ بعض صحابہ میں سے بعض نے خیمہ لگا دیا قبر کے اوپر، وهو لا يحسب انه قبر، انہیں خیال نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، لگ گئے۔ فَإِذَا فِيهِ انسان، اچانک دیکھتے کیا ہے کہ اس میں ایک انسان ہے، یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے اندر سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اوپر سے سن لیا، حتی ختمہا، یہاں تک کہ ختم سورت تک پڑھا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کے پاس آ کر کے فَأَخْبَرَهُ، خبر دی۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، یہ صورت مانعہ ہے، منجیہ ہے، مانعہ عذاب سے روکنے والی، منجیہ نجات دینے والی، تنجیہ من عذاب اللہ، جو اللہ کے عذاب سے نجات دے دیتی ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ جو ہے کم سے کم رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، دونوں صورتیں پڑھا کر کے سویا کریں۔ اگلی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سویا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ الف لام میم تنزیل، یہ 21ویں پارے میں اس صورت پر ختم ہوتا ہے۔ اس صورت کو پوری کرنے کے بعد پون پارہ 21ویں پارے کا ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں، حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، الف لام میم تنزیل بھی کہتے ہیں۔ وتبارک الذی بیدہ الملک، یہ آپ کی سورہ ملک ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال ان دونوں صورتوں کے فضائل ایک ساتھ بھی ہیں، تو پچھلے فضائل جو الگ الگ منفرداً آئے ہیں ان کے لیے، سورہ ملک کے لیے، وہ یہاں اس کو جوڑ لو گے تو دونوں طرف سے ٹھیک ہو جائے گی بات۔ اچھا جی، ایک منٹ، اللہ اکبر، دیکھیں جی۔ وعن ابن عباس وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا۔ ابن عباس کے ساتھ میں رضی اللہ تعالی عنہما لگتا ہے، آپ کو معلوم ہے، بتایا تھا میں نے، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن جابر بن عبداللہ، جو اس طرح سے باپ بیٹے مسلمان ہوتے ہیں تو ان پر رضی اللہ عنہما لگتا ہے، اور انس بن مالک آ گئے تو عنہم لگ گیا۔ اس چیز کو نوٹ کیا کرو، کیونکہ جب کتاب پڑھتے ہیں گھروں کے اندر مستورات تو اس میں غلطیاں ہوتی بہت زیادہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، سورہ زلزال یہ برابر ہے نصف قرآن کے۔ وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اور قل هو اللہ احد یہ برابر ہے تہائی قرآن کے۔ وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ وضاحت اوپر آ ہی چکی قل هو اللہ احد کے بیان میں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو توحید، رسالت، آخرت، تو توحید کا بیان ہے، اور جہاں پر 4 کی بات آئے گی وہاں قصص اور احکام کا بھی اضافہ ہوگا، اس طریقے سے یہ پر روایت آپ کی آ چکی ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات کی فضیلت آپ نے سنی ہے، بارہا وہی آ رہی ہے۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ جس شخص نے کہا صبح صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر کے فقرہ 3 آیات من آخر سورۃ الحشر، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کون کون سی ہیں آخری 3 آیتیں۔ وکل اللہ بہ، کہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، ایک آیت ہو گئی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، دوسری آیت ہو گئی۔
اور اس کے آگے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس کو پڑھنے کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وکل اللہ بہ 70,000 ملک. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری دے دیتا ہے 70,000 فرشتوں کو، یصلون علیہ، یہاں تک کہ وہ حتی یمسیہ، شام تک اس پر اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، مات شہیدہ، تو شہادت کی موت انتقال کرتا ہے. وَمَنْ قَالَ حِينَ یمسیہ، اور جس شخص نے کہا شام میں، کانا بِتِلْکَ الْمَنزِلَةِ، تو اسی طریقے سے شام میں کہو صبح تک، صبح کہو تو شام تک کا مسئلہ یہی ہوگا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ کل یوم 200 مرۃ قل هو اللہ احد. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پڑھا 100 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد کو پڑھا 100 مرتبہ روزانہ، محی عنہ ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہ اس کے معاف، الا ان یکون علیہ دین، مگر یہ کہ اس کے اوپر قرض ہو. قرض تھوڑی ہوتا ہے گناہ، تو گناہ معاف ہوں گے. لفظ قرض گناہ ہوتا ہی نہیں. کوئی آدمی کسی سے قرض لے رہا تو گناہ تھوڑی کر لیا. تو دین معاف نہیں ہوتا، دین جو ہے دیا جائے گا، قرض لیا ہے تو دیا جائے گا. رواہ الترمذی والدارمی فی روایت 50 مرہ ولم یذکر الا یکون علیہ دین. دوسری روایت کے اندر دین کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ذکر ہی بہتر ہے. دین اور قرض وغیرہ معاف نہیں ہوتے، حقوق معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد یہ چیز معاف نہیں ہوتی ہے. کسی کا لیا دیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا ہے. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشی، فرماتے ہیں انہی سے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ کرے سونے کا بستر پر، فنام علی یمینہ، تو دائیں طرف سوئے، ثم قرأ 100 مرہ، پھر 100 مرتبہ پڑھے قل هو اللہ احد، اذا کان یوم القیامت یقول لہ رب یا عبدی، فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو رب فرمائے گا اے میرے بندے، ادخل علی یمینک الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ اپنے دائیں سائیڈ پر جنت میں.